إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين۔ تفسیر القرآن کے سبق میں آج انشاءاللہ سورۃ الانعام رکوع نمبر 7 پڑھیں گے۔ ہم پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، انی نہیت، بے شک میں منع کیا گیا ہوں یا مجھے روکا گیا ہے، ان اعبد الذین، کہ میں عبادت کروں، الذین، ان لوگوں کی کہ جنہیں تدعون، تم سب پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ قل، آپ کہہ دیجئے، لا اتبع، نہیں میں پیروی کروں گا، نہیں میں بات مانوں گا، اہواءکم، تمہارے خواہشات کی پیروی میں نہیں کروں گا، قد ضللت، یقیناً میں گمراہ ہو جاؤں گا، اذن، اس وقت جب میں نے تمہاری خواہشات پر عمل کرنا شروع کر دیا تو اس وقت میں گمراہ ہو جاؤں گا، وما انا من المہتدین، اور نہیں رہوں گا میں ہدایت پانے والوں میں سے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، انی علی بینۃ من ربی، بے شک میں واضح دلیل پر ہوں، من ربی، اپنے رب کی طرف سے، وکذبتم، اور تم نے جھٹلایا ہے، بہ، اس دلیل کو تم نے جھٹلا دیا، ما عندی، نہیں ہے میرے پاس، ما تستعجلون، جس کی تم جلدی کر رہے ہو، بہ، اس کی، ان الحکم الا للہ، نہیں ہے حکم مگر اللہ کا، یقص الحق، وہ بیان کرتا ہے حق، وہو خیر الفاصلین، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والوں میں ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، لو ان عندی، اگر بے شک میرے اختیار میں ہوتا یا میرے بس میں ہوتا، ما تستعجلون بہ، جس چیز کی تم جلدی کر رہے ہو، وہ عذاب جس کو تم بار بار مانگ رہے ہو، اگر وہ میرے اختیار میں ہوتا، لقضی الامر بینی و بینکم، تو یقیناً فیصلہ کر دیا گیا ہوتا، وہ کب کا عذاب آ چکا ہوتا، فیصلہ ہو چکا ہوتا میرے اور تمہارے درمیان۔ واللہ اعلم بالظالمین، اور اللہ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو۔ وعندہ مفاتح الغیب، اور اسی کے پاس ہیں غیب کی چابیاں، لا یعلمها، نہیں جانتا انہیں، الا ہوا، مگر وہی، ویعلم ما فی البر والبحر، اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ تری میں، سمندروں میں ہے، وما تسقط من ورقۃ، اور نہیں گرتا کوئی بھی پتا، الا یعلمها، مگر وہ اسے جانتا ہے، ولا حبۃ، اور نہیں ہے کوئی دانہ، فی ظلمات الارض، زمین کے اندھیروں میں، ولا رطب، اور نہ کوئی تر چیز، ولا یابس، اور نہ کوئی خشک چیز، الا فی کتاب مبین، مگر وہ سب روشن کتاب مبین میں موجود ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ، اور اللہ وہی ذات ہے، یتوفاکم، جو روح قبض کر لیتا ہے تمہاری، فوت کر دیتا ہے تم کو، باللیل، رات کو، ویعلم، اور وہ جانتا ہے، ما جرحتم، جو تم نے کمایا ہو، بالنہار، دن کو، ثم یبعثکم، پھر وہ اٹھا دیتا ہے تمہیں، فیہ، اس میں، لیقضا، تاکہ پوری کر دی جائے، اجل مسمی، معین مدت، ثم الیہ مرجعکم، پھر اسی کی طرف تم سب کا لوٹ کر جانا ہے، ثم ینبئکم، پھر وہ خبر دے گا تمہیں، بما کنتم تعملون، جو تم دنیا میں عمل کرتے رہے۔ تو یہاں تک رکوع یہ کمپلیٹ ہوا، اور 16 آیتیں ہو چکی ہیں اس سورت کی، اور اس رکوع میں جو ہے وہ 5 آیتیں ہیں۔ آج کے سبق میں انتہائی اہم ترین رکوع ہے، عقیدے کی باتیں ہیں، اور ابھی تفسیر اس کی پڑھتے ہیں، ہم توجہ کے ساتھ آپ سنیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ان سے کہو، آپ انہیں کہو کہ مجھے روکا گیا ہے، ان اعبد الذین، کہ میں ان کی عبادت کروں اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو، مجھے اس سے اللہ رب العالمین نے روکا ہے، منع کیا ہے کہ میں تمہارے بتوں کی، تمہارے بنائے ہوئے معبودوں کی میں عبادت کروں۔ یہ نا، میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو، یہ صورت آخری دور میں، مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی ہے، اور یہ آیتیں اس کے جواب میں ہیں کہ جب مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کمپرومائز کرنا چاہا کہ آپ بھی کچھ دن ہمارے معبودوں کی عبادت کریں،
یا آپ بھی ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں تو ہم بھی آ جائیں گے، ہم بھی آپ کی اللہ کی عبادت کریں گے۔ اور بلکہ روایات میں آتا ہے، بعض نے تو یہاں تک کہا کہ آپ بس آئیں، ہمارے معبودوں پر، یہ لات منات عزیٰ، یہ جو ہے ان پر ہاتھ پھیر دیں آپ بس، ٹھیک ہے نا، ان پر کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں، ان پر ہاتھ پھیریں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی ہاتھ پھیرنے سے یہ مراد ہو گیا نا کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ ٹھیک ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کسی قسم کا ادب اور تعظیم ان بتوں کی نہیں ہے، بلکہ میں تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، اور پہلے کلمے کا آغاز یہی ہے، لا الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی سفارشی نہیں، الا اللہ، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، وہی معبود برحق ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی مشکلیں ٹالنے والا ہے، اسی کے سامنے جھکنا ہے، وہی پوری کائنات کا مدبر الامر ہے۔ قل لا اتبع اہواءکم، اب آگے دیکھیں نا، میں آپ کے خواہشات کی پیروی نہیں کرتا، کیا مطلب؟ نہیں، وہ کہتے تھے کہ آپ جو ہے ہمارے بتوں کی عبادت کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہاری خواہشات کی عبادت نہیں کرتا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جو انسان بھی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتا ہے، اس کے سامنے جھکتا ہے، اس پر نظر و نیاز ڈالتا ہے، وہ دراصل اپنی خواہشات کی عبادت کر رہا ہے، اپنی خواہش نفس کے پیچھے وہ چل رہا ہے۔ کیونکہ یہ جو عقیدہ ہے نا، یہ جو نظریہ بنا ہے انسانوں کا کہ یہ سفارشی بنا لو، جو مشرکین مکہ کا بھی تھا، آج بھی کئی کلمہ پڑھنے والوں کا ہے، بلکہ اسی جو جمعہ میں نے پڑھایا ہے پچھلا، اس میں میرا عنوان یہی تھا، سیرت ابراہیم پر جمعہ تھا، تو اس میں یہ بات تھی کہ ہمارے ہاں اکثر ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا، رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اللہ ان بتوں کے ان مجاوروں نے تیری اکثریت مخلوق کو گمراہ کر دیا ہے۔ تو اسی پر میں نے ایک عقید نظریہ بیان کیا، اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہ ان قبروں نے، ان مجاوروں نے، ان خانقاہوں نے، اس نظام اور اس نظریے نے لوگوں کو کس طرح اضللن کثیرا من الناس، بہت زیادہ لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ پیچھے اصل نظریہ کیا ہوتا ہے؟ ذہن میں جو ہمارے دنیا میں، ہمارے ملک میں یا جن ملکوں میں نظام بگڑا ہوتا ہے، اس بگاڑ کی وجہ سے لوگوں کے عقیدے بھی بگڑ جاتے ہیں۔ تو بگڑا ہوا نظام کیا ہے کہ ہم اپنے ملک پاکستان میں دیکھ لیں کہ یہاں پر جس کی سفارش ہے، جس کا بڑے لوگوں کے ساتھ تعلق ہے، وہ قانون کی دھجیاں اڑا کر چلا جاتا ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کہیں پکڑا جائے گا تو ایک فون کرائے گا پیچھے، وہ کہتا ہے مجھے کیا ضرورت ہے گاڑی کے کاغذات لینے کی، یا 2 نمبر گاڑی لی ہوئی ہے میں نے کسی کی، تو مجھے کون روکے گا؟ کوئی کہیں پکڑے گا تو ایک کال کرائیں گے، چھوڑ دیں گے۔ یعنی وہ قانون کو مذاق بنایا ہوا ہوتا ہے ان لوگوں نے، اور کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ان کو۔ اور اسی وجہ سے، کیونکہ دنیا کے اس قانون میں جب سفارش ہوتی ہے وہ چھوٹ جاتے ہیں، قاتل بھی چھوٹ چکے ہوتے ہیں سفارش لگا کر یا رشوت دے کر۔ انسانوں نے آخرت کے بارے میں بھی یہی سمجھ لیا کہ بڑے لوگوں کے ساتھ تعلق بنا لو اور ان کی جو ہے سفارش، ان کو سفارشی رکھ لو، اور اللہ کے ہاں یہ چھڑا لیں گے، پھر کوئی ضرورت نہیں نماز کی، روزے کی، حج کی، گناہ کرو، زنا کرو، شرابیں پیو، سود لو، رشوت لو، حرام کھاؤ، عیش کرو، بس یہ سفارشی ہے نا، اس کو راضی رکھو، بس اس پیر صاحب کے گلے میں یا اس کے سالانہ اس کو دیتے رہو، بس باقی جو مرضی کرو۔ پھر کیا ہے؟ اپنی خواہش نفس کی پوجا کر رہے ہیں، کیونکہ دین پر چلنا تو خواہش نفس کے الٹ چلنا ہے نا، پھر اپنے من مانی نہیں کرنی، اپنی مرضی نہیں کرنی، اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں، اور نظریہ کیا ہے کہ یہ چھڑا لیں گے۔ اصل ہے کہ خواہش نفس کی وہ عبادت کر رہے ہیں، اپنی خواہش نفس کو پورا کرنا چاہتے ہیں، اپنے دل کی تمنائیں، آرزوئیں اور دنیا کی لذتیں اور رونقیں ان کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ ان پر چلنے کے لیے انہوں نے یہ غلط نظریہ بنا لیا کہ یہ سفارشی ہیں، قیامت کا معاملہ ان کے ذمے، بس یہ چھڑا لیں گے ہمیں۔ اسی طرح کر رہے ہیں آج بھی۔ اور وہ مشرکین مکہ بھی اصل در حقیقت ان کی عبادت نہیں ہو رہی تھی بتوں کی، اصل وہ خواہش نفس تھی اندر، جس کو وہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، اپنے عہدے، دنیا داری، دنیا کی لذتیں اور رونقیں، حرام خوری جو منہ کو لگ چکی تھی، اب اسے چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، اور اس کے لیے غلط نظریہ بنا لیا کہ پہلے تو ہے نہیں، آخرت اگر ہوئی بھی صحیح تو یہ کس کام آئیں گے، یہ چھڑا لیں گے۔ اور آج بھی اکثر لوگوں کا، کلمہ پڑھنے والوں کا یہی حال بن چکا ہے کہ خود جو ہے مرضی کی زندگی بسر کرو، دنیا میں مست رہو، جو مرضی آئے کرتے رہو، جہاں سے کماؤ کھاؤ، کوئی پرواہ نہیں، بس ان کو دے دو، اب ان کے پلو پکڑ لو، بس چلے جاؤ گے۔
اور یہی وضاحت میں نے پیچھے بھی کی تھی کہ عمل ایک نے کیا ہے، دوسرے کو کیا فائدہ ملے گا اس کا. اور اس نظام کی وجہ سے اگر ذہن بدلے ہوئے ہیں، نظریہ بدلا ہوا ہے، تو یہ نظام تو ظلم کا نظام ہے، اس میں تو بربریت ہے. یہ کہاں انسانی فطرت نہیں مانتی اس کو کہ ایک بندہ وہ مجرم ہے، اس کی سفارش لگی، اس کو چھوڑ دیا گیا. کوئی قانون تو سب کے لیے برابر ہونا چاہیے نا. تو اصل تھا وہ اپنی خواہش نفس کی عبادت کرتے تھے، اس لیے فرمایا لا اتبع اہواءکم، میں تمہاری خواہش نفس کی عبادت نہیں کرتا، میرے پاس تو دلائل ہیں. اگلی آیت میں وہ آ رہا ہے قد ضللت اذا، میں گمراہ ہو جاؤں گا اس وقت جب میں نے اگر آپ کی بات مان لی، تمہاری خواہش نفس کے پیچھے میں چل پڑا تو میں تو گمراہ ہو گیا. وما انا من المہتدین، میں ہدایت پانے والوں میں سے نہیں ہوگا، جبکہ میرے اوپر تو اللہ رب العالمین نے ہدایت نازل کی ہے. قل انی علی بینۃ من ربی، میں ایسے اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں نہیں مار رہا. انی علی بینۃ من ربی، میرے پاس واضح دلائل موجود ہیں اپنے رب کی طرف سے. وکذبتم، میں نے جھٹلا دیا بھی اس کو ما عندی، اور تم نے وکذبتم، تم نے جھٹلا دیا ان دلائل کو، ما عندی جو میرے پاس ہے، جو میرے پاس ہے تم نے اس کو جھٹلا دی. اور دلیل کیا ہے؟ علی بینۃ من ربی، واضح روشن دلائل کیا ہیں؟ ایک تو انسان کی فطرت سلیمہ، وہ دلیل ہے، برہان ہے انسان کے اندر جو اللہ رب العالمین نے حق قبول کرنے کی صلاحیت رکھی ہے، کہ انسان کی فطرت جو ہے جس پر اللہ نے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، وہ فطرت انصاف کو پسند کرتی ہے. یہ فطرت کہتی ہے کہ یہ نظام نہیں ہونا چاہیے، کہ قانون تو سب کے لیے، فطرت کیا پسند کرتی ہے؟ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. فطرت انصاف پسند کرتی ہے، فطرت سچائی کو پسند کرتی ہے، فطرت حیا کو پسند کرتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ فطرت بھی اس بات پر دلیل ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی ہونا چاہیے. اور دوسری دلیل جو اللہ رب العالمین کی طرف سے قرآن اور وحی میرے اوپر اللہ رب العالمین نازل کر رہے ہیں، یہ واضح دلائل موجود ہیں اور میں اسی پر چل رہا ہوں، اور تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اندھیرا ہے. اور پیچھے آیا نا اس سے پچھلے رکوع میں کہ ایک نابینا اور دوسرا آنکھوں والا کیسے وہ برابر ہو سکتے ہیں، کہ تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارے، اور میرے پاس واضح دلائل موجود ہیں. اور کذبتم بھی ما عندی، تم نے جھٹلا دیا جو میرے پاس دلائل ہیں. ما تستعجلون بھی، جس کی تم جلدی کر رہے ہو نا، ان الحکم الا للہ، وہ میرے پاس نہیں ہے. ما عندی ما تستعجلون بھی، جس کی تم جلدی کر رہے ہو وہ چیز میرے پاس نہیں. یعنی وکذبتم بھی، تم نے ان دلائل کو جھٹلا دیا. ما عندی ما تستعجلون بھی، اب یہاں سے اگلی بات شروع ہو رہی ہے. ما عندی نہیں ہے وہ میرے پاس، ما تستعجلون بھی، جس کی تم جلدی مچا رہے ہو. کس کی جلدی مچاتے تھے؟ کہ وہ عذاب کہاں ہے. وہ کہتے تھے 10 سال ہو چکے ہم سن رہے ہیں کہ عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، نہیں مانے گا تو عذاب آ جائے گا. ہم نے تو 10 سالوں میں نہیں دیکھا، مانا بھی نہیں ہم نے، اور عذاب بھی نہیں آیا. بلکہ اس قدر وہ ڈھیٹ اور ہٹ دھرم ہو چکے تھے کہ ابو جہل نے بیت اللہ کا دروازہ پکڑ کے کہا تھا، آگے آئے گا 10ویں پارے میں سورہ انفال میں، 9واں پارہ کا آخر ہے سورہ انفال میں، کہ بیت اللہ کا دروازہ پکڑ کے کہا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم. اللہ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا دین سچا ہے، ہم نہیں مانتے. چاہیے تو یہ تھا کہ یہ کہتا کہ اللہ اگر یہ سچا ہے ہمیں قبول کرنے کی توفیق دے. اتنا ہٹ دھرم ڈھیٹ کافر کہ اس نے کیا کہا، اللہ اگر یہ سچا ہے ہم نہیں مانتے، تو کیا کر امطر علینا حجارۃ من السماء، آسمان سے پتھروں کی بارش برسا کے ہم سب کو ملیا میٹ کر دے. مانیں گے نہیں. اتنے ڈھیٹ ہو چکے تھے کہ بار بار عذاب کا مطالبہ کرتے تھے. انہیں یہ بھی پتہ تھا کہ جب تک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر موجود ہیں اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا. اور اللہ رب العالمین نے یہی جواب دیا تھا. ٹھیک ہے نا؟ اللہ حجارۃ من السماء وائتنا بعذاب علیم. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ موجود ہیں یہاں، آپ بھی ہوں اور عذاب بھی آ جائے، یہ نہیں ہو سکتا. آپ کو تو ہم نے رحمت للعالمین بنایا ہے، آپ بھی اسی بستی میں ان لوگوں میں موجود ہوں. یہ سارے کافر جو مرضی ہوتا ہے ہوتا رہے، صرف آپ کی وجہ سے ہی ہم ان سب کو رزق بھی دے رہے ہیں، فراوانیاں بھی دے رہے ہیں، اور ان کے لیے ڈھیلی رسی بھی چھوڑی ہوئی ہے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ میں گئے، پھر حشر کیا ہوا پیچھے ان کا؟ یہی ابو سفیان وہاں مدینہ میں گیا تھا اور وہاں جا کے منتیں کی تھیں، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر قحط ٹوٹ پڑا ہے، بچے بھوکے ہیں، بلک رہے ہیں، جانور مر رہے ہیں، اللہ سے دعا کریں.
پھر پیچھے اللہ نے پکڑ لیا، بالسنین، 61 سال سے ان کو پکڑا، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو بار بار کہہ رہے ہو نا یہ میرے بس میں نہیں ہے، ما ان الحکم الا للہ، اس کا حکم تو اللہ کے پاس ہے، یقص الحق وہو خیر الفاصلین، وہی حق بیان کرتا ہے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، اس کو پتہ ہے کہ کب عذاب بھیجنا ہے۔ قل لو ان عندی، آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر وہ میرے پاس میرے اختیار میں ہوتا وہ عذاب، ما تستعجلون، جس کی تم جلدی کرتے ہو کہ کب آئے گا عذاب، ویقولون متی ھذا الوعد، قرآن میں بار بار ہے، کہتے ہیں متی ھذا الوعد، وہ عذاب کا وعدہ کب ہے، ان کنتم صادقین، ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سچے ہیں تو عذاب کب آئے گا، کدھر ہے، ہمیں تو نہیں نظر آ رہا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ، یہ آیت بھی آگے بھی آئے گی اور جگہ پر بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے اختیار میں ہوتا نا لقضی الامر بینی و بین، میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ یہ تو اللہ رب العالمین کا حوصلہ ہے نا، ہمت ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کوئی حوصلے والا کوئی حلم والا ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بس میں ہوتا تو 10 سال ہو چکے ہیں، تم بھی بار بار کہہ رہے ہو کہ کہاں ہے عذاب، تو میرے اختیار میں نہیں ہے، اختیار میں ہوتا تو کب کا آ چکا ہوتا، ملیا میٹ ہو چکے ہوتے تم۔ واللہ اعلم بالظالمین، اور اللہ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو، یہ عذاب کا نہ آنا بھی تمہارے لیے باعث رحمت ہے۔ ہو سکتا ہے تم میں کچھ اور لوگ مسلمان ہو جائیں، اللہ مزید ابھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ شاید کسی کے دل میں کوئی ایمان کی رمق موجود ہو، کوئی ابھی فطرت سلیمہ پر قائم ہو، وہ اپنی فطرت کی آواز کو سن لے، اپنی نفس کی پوجا سے ہٹ جائے اور اپنے دل کی منمانیاں چھوڑ دے اور اللہ کا بن جائے، فائدہ تمہارا ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اب اس آیت میں انتہائی اہم عقیدے کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی کے پاس ہیں مفاتیح، مفتاح کی جمع ہے، مفتاح چابی کو کہتے ہیں، مفاتیح چابیاں، الغیب غیب کی چابیاں اسی کے پاس ہیں۔ اب چابی کسے کہتے ہیں؟ چابی معروف لفظ ہے کہ تالا کھولنے کے لیے چابی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اور اب مزید جدید دور ہے کہ یہ جو کوڈ ہم لگاتے ہیں اکثر اپنے جی میل پر، موبائل پر، مختلف ایپس پر کوڈ لگاتے ہیں نا، وہ بھی ایک قسم کی چابی ہے۔ ہم نے اپنے لیپ ٹاپ کھولا، اس میں جب تک وہ کوڈ نہیں ڈالیں گے نہیں کھلے گا، جب تک وہ کھلے گا نہیں آگے سے ہم اس میں سے کچھ نہیں لے سکتے۔ اسی طرح کمرہ یا مکان لاک ہوا ہے، بند ہے، اس کو تالا لگا ہوا ہے، اس کی چابی ہوگی تو تالا کھلے گا، اندر اس مکان کے اندر کیا ہے بعد میں پتہ چلے گا۔ جب چابی ہی نہیں ہے پھر اس کے اندر جا ہی نہیں سکتے۔ اللہ رب العالمین کیا فرمانے ہیں، غیب کی جتنی بھی چابیاں ہیں وہ اللہ کے پاس ہیں، اسی کے پاس ہیں۔ لا یعلمها الا هو، ان کو کوئی نہیں جانتا مگر وہی جانتا ہے اس کی چابیوں کو، یعنی غیب کا علم حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہے، جس طرح ایک مکان کے اندر کی چیزوں کو حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ لاک لگا ہوا ہے، چابی ہے۔ موبائل سے، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر سے کوئی چیز ہم نے حاصل کرنی ہے، لینی ہے، کوئی چیز دیکھنی ہے، وہ کوڈ آئے گا، چابی ہوگی تو ہم لے سکیں گے، وہ ذریعہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ غیب اسی طرح غیب کی خبریں حاصل کرنے کا ذریعہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا۔ لا یعلمها الا هو، نہیں کوئی جانتا مگر وہی۔ ہاں غیب کی خبریں اللہ رب العالمین جسے چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے، اپنے رسولوں میں سے چن لیتے ہیں اور ان کو غیب کی خبریں دے دیتے ہیں۔ وہ آگے آئے گا سورہ جن میں، اللہ فرماتے ہیں وہ غیب جسے ہم چاہتے ہیں مطلع کرتے ہیں، لیکن اس پر بھی ہم آگے اور پیچھے اپنے نگران فرشتے پوری جو ہے حفاظت کے ساتھ اپنی غیب کی خبریں ان تک پہنچاتے ہیں۔ اب پہنچا دینا اور چیز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے قیامت کے حالات بتائے، قرب قیامت کیا ہوگا، وہ غیب کی ساری خبریں، اور پہلے کیا ہو چکا انبیاء کی خبریں، قصے، واقعات اللہ تعالیٰ نے بتائے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، کیونکہ چابی تو اللہ کے پاس ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیں وہ خبریں، اللہ کے بتانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم ہو گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی بتا دیں، اور اتنا معلوم ہوا جتنا اللہ نے بتایا، اور ہمارے پاس بھی وہ خبریں پہنچی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائیں۔ اور غیب کا علم حاصل کرنے کا ذریعہ جو ہے وہ اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ آپ دیکھیں نا، ہمیں بھی دنیا کا علم حاصل کرنے کے اللہ نے کئی ذریعے دیے ہیں۔ مثلا جنہیں نا ہم حواس خمسہ کہتے ہیں، حواس خمسہ، 5 حواس کہتے ہیں، حس یعنی محسوس کرنے کے آلے، ذریعے، چابیاں، یعنی علم حاصل کرنے کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہمیں دیے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ وہ 5 ہیں۔
دیکھنا، آنکھوں کے ساتھ دیکھنا، سننا، اور ہاتھ سے پکڑنا، محسوس کرنا، چھونا، اور اسی طرح جو ہے زبان سے چکھ کر معلوم کرنا کسی چیز کو کہ یہ میٹھی ہے، کڑوی ہے، اور اسی طرح جو ہے ناک سے سونگھنا. یہ 5 ہیں: دیکھنا، سننا، محسوس کرنا، اور چکھنا، اور سونگھنا. ان چیزوں کے ذریعے سے ہم اس دنیا کا علم حاصل کرتے ہیں، جو ظاہری چیزیں ہیں. مثلا آنکھ کے ساتھ ہم نے دیکھا یہ فلاں چیز ہے، آنکھ نے ذہن تک وہ چیز منتقل کی. اللہ نے اندر سسٹم رکھے ہیں نا، نظام رکھے ہیں. آنکھ سے دیکھا، آنکھ نے فوراً دماغ کو پیغام بھیجا کہ یہ فلاں چیز ہے، یہ کھڑکی ہے، یہ دروازہ ہے، یہ دیوار ہے، یہ چھت ہے، یہ کتاب ہے، یہ قلم ہے، یہ موبائل. یہ آنکھ سے دیکھ کر ہم نے بتایا. یا ایک بندہ نابینا ہے، اس کے پاس یہ چابی نہیں ہے، آنکھیں نہیں ہیں اس کی. اب اس نے کان سے سنا. کان میں اللہ نے کتنی صلاحیت رکھی ہے. جب سنا، آواز بھی محسوس کی، اور کئی دفعہ جن کی آوازیں ہم نے سنی ہوتی ہیں، کان محسوس کر لیتا کہ یہ فلاں بندے کی آواز ہے. حالانکہ چاہے ایک ہی لہجے میں بولنے والے، ایک ہی زبان بولنے والے ہوں، ہم ان کے لہجے سے معلوم کر لیتے ہیں کہ فلاں کی. نہیں، سن کر ہم نے معلوم، اور کیا بولا جا رہا ہے یہ بھی، اور کس کی آواز ہے یہ بھی سن کر معلوم کر لی. اب ایک بندے کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، کان بھی نہیں ہے، کانوں سے بھی بہرا ہے. اب وہ ہاتھ لگا کر معلوم کرتا ہے. اس نے ہاتھ لگایا، ہاں یہ کھانا ہے، یہ جو ہے یہ دروازہ ہے، یہ کتاب ہے، یہ قلم ہے، یہ موبائل ہے، یہ لیپ ٹاپ کمپیوٹر ہے. اس نے ہاتھ لگا کر محسوس کر لیا. ٹھیک ہے. اور اگلی چیز کیا ہے؟ کان سے سونگا، یہ چیز اچھی ہے، خوشبو والی ہے، اس کی خوشبو اچھی نہیں ہے. یا خوشبو سے معلوم کر لیا یہ فلاں چیز، فلاں کھانا پکا ہوا ہے، فلاں چیز کا سالن ہے، فلاں کھانے کی چیز ہے، یہ دودھ ہے، یہ پانی ہے، یہ شہد ہے. اور اسی طرح اس سے بھی معلوم نہ ہوا تو جو زبان میں چکھنے کی صلاحیت دی ہے، یہ کڑوی ہے، یہ میٹھی ہے، یہ اچھی ہے، یہ ذائقے دار ہے. اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ، ان حواس خمسہ کے علاوہ کوئی اور ذریعہ اللہ نے انسان کو ظاہری علم حاصل کرنے کا نہیں دیا. بعض دفعہ کئی لوگ کہہ رہے تھے نا ہماری چھٹی حس بتا رہی ہے. شاید آپ نے بھی کہا ہو اور کئی لوگوں سے سنا بھی ہو، میری چھٹی حس مجھے بتا رہی ہے. وہ چھٹی حس کیا ہوتی ہے؟ یعنی 5 حصے تو یہ ہیں. ان چیزوں سے بندہ معلوم کرتا ہے: دیکھ کر، سن کر، آنکھوں سے دیکھ، اور اسی میں آ گیا دیکھنے سے پڑھنا، پڑھ کر، سن کر، اور محسوس کر کے. اس کے چھٹی حس کیا ہوتی ہے؟ چھٹی حس ہے وہ مشاہدات اور تجربے. انسان نے جو زندگی گزاری ہوتی ہے نا، ان تجربوں کی روشنی میں وہ بندہ بتاتا ہے کہ میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ ایسے ہوگا. جس طرح ایک استاد اپنے شاگردوں میں کہے کہ یہ بچہ جو ہے نا یہ محنتی ہے، یہ پاس ہوگا، میں لکھ کے دیتا ہوں یہ پاس ہوگا. ٹھیک ہے نا. وہ کس بنیاد پر بتا رہا؟ کیا وہ غیب جانتا ہے؟ نہیں، بلکہ وہی چھٹی ہے اس کا تجربہ بتا رہا ہے کہ جس طرح مجھے سبق سنا رہا ہے، یا میں اس سے جو ٹیسٹ لے رہا ہوں، یہ اس کی ذہنی صلاحیت ہے. میرا تجربہ بتاتا ہے کہ یہ پاس ہوگا. ایک اور کے بارے میں بتاتا ہے یہ نکھٹو ہے، یہ نہیں پڑھتا، کن ذہن ہے، تو یہ فیل ہوگا. وہ اس کو غیب نہیں جان رہا، وہ اپنا تجربہ بتا رہا ہے. یہ چھٹی حص ہے. یعنی وہ یہ ان 5 حصوں سے لیا ہوا علم ہے کہ انسان اپنے تجربے کے ذریعے سے بتا دیتا ہے. اور یہی تجربہ جب بڑھا آلات کے، ان ظاہری چیزوں کے ذریعے، اس تجربات کو جب بڑھایا گیا تو اب مزید آلوں کے ذریعے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ فلاں جگہ پر جو ہے وہ بارش ہوگی. یا ان جو الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے ماں کے پیٹ میں کیا ہے، بیٹا ہے، یہ بیٹی ہے، یہ بھی معلوم کر لیا جاتا ہے. اور اسی طرح موسم کی تبدیلیاں آئندہ جو پیشین گوئی دے دی جاتی ہے. تو یہ بھی کیا ہوتا ہے، جس طرح ایک انسان کا تجربہ غلط بھی ہو سکتا ہے نا. اس طرح استاد کہتا ہے کہ میں کہتا ہوں یہ پاس ہوگا، بعض دفعہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نہ ہو پاس. ٹھیک ہے نا. اصل وہ کنفرم تو نہیں ہے نا، اصل علم تو اللہ کے پاس ہے. اسی طرح یہ تجربہ بھی آلات کے ساتھ معلوم کی ہوئی خبریں، بارش کا علم، موسم کی تبدیلی. کئی دفعہ محکمہ موسمیات والے کہتے ہیں کہ بارشیں آئیں گی، کچھ بھی نہیں ہوتا. ان کی باتیں سچی بھی ہو جاتی ہیں، غلط بھی ہو جاتی ہیں. یعنی وہ تجربہ ہے. وہ ان آلوں کے ذریعے دور سے دیکھ لیتے ہیں کہ اتنا جو ہے وہ بادل ہیں، اتنا ہوا کا دباؤ ہے، اتنا پریشر ہے، یہ فلاں ہے. اور انہوں نے پھر جو ہے ریسرچ کی ہوتی ہے. اتنا ہوا کا دباؤ ہو، اتنے دور بادل ہوں، تو اتنے دنوں میں وہ اتنا سفر طے کر لیتے ہیں.
اس تجربے پر وہ بتاتے ہیں کہ اتنا سفر جب طے کریں گے تو فلاں فلاں علاقے میں یہ پہنچ جائیں گے اور یہاں یہاں بارش ہونے کا امکان ہے. وہ بھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا امکان ہے, کنفرم نہیں ہے. اور اللہ کا علم کتنا ہے ابھی آگے دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ بھی آلات کے ذریعے بتا دی, اور کئی دفعہ غلط بھی ہو جاتا ہے ان کا بتایا ہوا, ٹھیک ہے نا. تو ما فی البر والبحر وما تسقط من ورقہ, اب یہ دیکھیں جو بھی نہیں گرتا, ما تسقط نہیں گرتا, من ورقہ کوئی پتا, الا یعلمها مگر اس کے علم میں ہے. اس کے علم میں ہے کہ درخت سے کون سا پتا گر رہا ہے. ایک درخت نہیں, کروڑوں اور اربوں کھربوں درخت اس زمین پر موجود ہیں. ہر درخت سے گرنے والے پتے کا اس کو پتہ ہے. کوئی ہے مشین ایسی جو بتا سکے؟ جس کو درختوں کے پتوں کا پتہ ہے اس کو بارش کے قطروں کا بھی پتہ ہے. یہ محکمے والے موسمیات والے تو بتاتے ہیں نا کہ امکان ہے کہ بارش ہو, اور یہ بھی نہیں پتہ کہ کتنی ہو, اس میں بھی تھوڑا سا اندازہ لگا لیتے ہیں. وہ قطروں کا تو نہیں پتہ نا. اللہ کو پتہ ہے کہ اس زمین پر, زمین کے اس ٹکڑے پر کتنے قطرے گرے, اور جب سے یہ زمین بنی یا جب سے یہ دنیا قائم ہو کتنے قطرے گر چکے ہیں, سب پتہ ہے اس کو. اور اس درخت پر کتنے پتے لگ چکے ہیں. ایک ہر سال میں سرکل بدل جاتا ہے نا, ایک سال بعد جب خزاں کا موسم آتا ہے سارے درختوں سے سارے پتے گر جاتے ہیں اور نئے پتے پھر لگ جاتے ہیں. اور آپ نے کبھی مشاہدہ کیا ہو, یہ تو میں اکثر خزاں کے موسم میں نا یہ دیکھتا رہتا ہوں, اور انسان کو غور کرنا چاہیے کہ جیسے یہ پتے گر رہے ہیں نا, یہ اللہ تعالیٰ نے یہ سرکل ہمیں دکھایا ہے, بتایا اور سمجھایا ہے کہ جس طرح یہ پتے جب لگتے ہیں نا وہ چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں, بالکل انسان کی زندگی کی طرح. وہ چھوٹے سے ہیں, وہ تھوڑے پھر خوبصورت ہوتے ہیں, تھوڑے سے بڑے ہوتے جاتے ہیں, پھر بھرپور وہ جب آتا ہے موسم بہار, پھول بھی لگتے ہیں, پھل بھی ہوتے ہیں, درختوں پر پوری رونقیں اور بہاریں ہوتی ہیں. بہار میں پوری یعنی بھرپور جوانی آ چکی ہوتی ہے, لیکن پھر آہستہ 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 وہ ان کا رنگ بدلتا جاتا ہے, ان کی کیفیت بدلتی جاتی ہے. وہ تھوڑے پیلے پیلے سے ہو جاتے ہیں, پھر وہ سیاہ ہونے لگتے ہیں, پھر وہ خشک ہوتے ہیں, پھر اچانک سے وہ ٹوٹنے لگتے ہیں, ٹوٹ کر گر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, گر رہے ہوتے ہیں. کہ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ تمہاری زندگی کا بھی اسی طرح سرکر ہے. یہ ایک درخت ایسے سمجھو یہ دنیا ہے, وہ پتے لگے نا ان کی عمر پوری ہو گئی, وہ گر گئے. اور ہوتا بھی ایسے, دوسرے بھی لگ رہے ہیں اور کچھ گر بھی رہے ہیں, کچھ لگ رہے ہیں, کچھ نئے آ رہے ہیں, کچھ ابھی پرانے کھڑے ہوئے ہیں, کچھ ان پرانوں میں سے گر رہے ہیں. ہم انسانوں میں بھی ایسے ہیں نا, کچھ نئے پیدا ہو رہے ہیں, کچھ ابھی جوان ہو رہے ہیں, کچھ جوانی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں, اور کچھ جو ہے فوت ہوتے جا رہے ہیں اور آگے جا رہے ہیں. اس کو دیکھ کر ہم اپنی زندگی کو سمجھ لیں کہ کتنی زندگی ملی ہے, 60 سال 50 سال 70 سال, یہ تو کسی کی ہوگی نا, ہم نے جتنی گزار لی اتنی ہی ہے, بس آگے تک تو کوئی پتہ نہیں نا, ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے انسان کو, یہاں سے دیکھ کر اپنے آپ کو بھی سمجھ لو. اب درخت کب سے بنا, کتنے پتے لگ چکے, آئے اور گئے. اسی طرح دنیا کو سمجھو, دنیا کب سے بنی, کتنے انسان آئے اور گئے, کتنے آئے اور گئے. دنیا تو باقی ہے, جس طرح درخت باقی ہے نا, پتے لگ رہے ہیں اور گر رہے ہیں اور دوسرے آ رہے ہیں, اسی طرح انسان بھی, دنیا باقی ہے, انسان آ رہے ہیں, مر رہے ہیں, اور دوسرے پیدا ہو رہے ہیں, آ رہے ہیں, وہ بھی اپنا وقت پورا کر رہے ہیں اور آگے جا رہے ہیں. اصل کامیاب وہ ہے جو اصل اپنی زندگی کو سمجھ لے, جو مرنے کے بعد کی زندگی ہے, ٹھیک ہے نا. اور اللہ رب العالمین کو ایک ایک پتے کا پتہ ہے کہ کہاں سے گرا تھا اور کہاں گیا. آپ دیکھیں نا, جب خزاں کے موسم میں پتے گرتے ہیں, نیچے کئی پتے پڑے ہوئے ہیں, ڈھیر لگا ہوا ہے پتوں کا, آپ دیکھتے رہیں کہ کہاں سے گرا ہے, نیچے کہاں گیا ہے, اور گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے. چاہے اوپر سے گرتا ہوا معلوم ہوگا فلاں سے گرا ہے, جب نیچے آ کر وہ گر جاتا ہے پھر پتہ نہیں چلتا کہ کون سا پتا گرا تھا, ابھی کس کو ہم دیکھ رہے تھے. لیکن اللہ کے علم میں ہے, اللہ کو پتہ ہے. اور جنگلات میں جو کئی سالوں سے پتے پڑے ہوئے ہیں, اللہ کو یہ بھی پتہ ہے یہ کس سال گرا تھا, یہ اس درخت سے کس سال گرا تھا, پچھلے سال والے کون سے ہیں, اس سے پہلے والے کون سے ہیں, ٹھیک ہے نا. سب پتہ ہے اللہ رب العالمین کو, الا یعلمها, وہ جانتا ہے ان کو. اور درخت سے گرنے والے پتے نے کتنی کروٹیں بدلیں, گرتے ہوئے کتنی کروٹیں بدلیں اس نے, وہ پتہ ہے. ولا حبہ, اور نہیں ہے کوئی دانہ, فی ظلمات الارض, زمین کے اندھیروں میں جو تم دانے ڈالتے ہو زمین میں وہ چھپ جاتے ہیں. کسان جب دانے لے کر فصل میں کسی بھی چیز کے وہ بیج ڈالتا ہے نا, بیج جب وہ پھینکتا ہے وہ مٹی میں مل کر اور گم ہو جاتے ہیں. دوبارہ اب جب اس نے ایک ہاتھ میں لے کر بکھیر دیے
اب وہ دوبارہ ان کو اٹھانا چاہے تو اٹھا نہیں سکتا، وہ چھپ گئے، مٹی کی تہوں میں چلے گئے۔ اللہ کو پتہ ہے کون سا دانہ، اور یہ کون سا دانہ کس درخت پہ لگا تھا، کس یہ بیج کس درخت پہ لگا تھا اور کس پھل میں تھا، وہ پھل کس نے کھایا تھا، اور بیج کہاں کہاں سے ہوتا ہوا کہاں تک پہنچا، اور اب وہ زمین کی کس جو ہے مٹی کے نیچے کس اندھیرے میں پڑا ہوا ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ ولا رطب، اور کوئی نہ کوئی تر، ولا یابس، نہ کوئی خشک، یعنی کچھ پتے ابھی خشک ہیں، کچھ تر ہیں، کچھ بیج جو ہے وہ خشک ہو چکے ہیں، ان سے پودے نہیں اگیں گے، کچھ ابھی تر ہیں جن کے اندر سے پودے نکلیں گے، نئی زندگی ملے گی۔ اللہ سب جانتا ہے، الا فی کتاب مبین، مگر واضح کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اور اس میں یہ بھی دیکھیں، کچھ انسان خشک بیجوں کی طرح ہوتے ہیں، کچھ انسان خشک پتوں کی طرح ہوتے ہیں، کچھ انسان تر و تازہ ہوتے ہیں جن کے اندر ایمان ہوتا ہے، جن کے اندر انسانیت ہوتی ہے، اخلاق ہوتا ہے۔ اللہ کو سب پتہ ہے کہ کس کے دل میں جو ہے ایمان کی بارش برسائی جائے تو نیا پودا، ایمان کا پودا نکلے گا، پھل اور پھول لگیں گے، اور کون سا دل اب اس بیج کی طرح ہو چکا ہے کہ جو خشک ہے۔ وہ بیج بھی مٹی میں ڈالا گیا، اس پر بھی بارش کے قطرات آئے، لیکن اس بیج نے کچھ نہیں دیے کیونکہ وہ گل سڑ چکا ہے، وہ ختم ہو چکا ہے۔ اسی طرح کئی انسان، کن انسانوں کے دلوں میں ابھی فطرت کی آواز موجود ہے، ان پر جب قرآن و حدیث کی بارش برسائی جائے تو ان سے جو ہے اور کونپلیں نکلیں گی، پھل نکلیں گے، پودے اگیں گے، اور درخت تناور بنیں گے، اور یہ خود بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور دنیا بھی فائدہ اٹھائے گی۔ اللہ کو سب پتہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین وهو الذی، اور اب یہاں ایک اور بات بھی میرے ذہن میں آ رہی ہے، غیب کی خبریں اللہ کے پاس ہیں، انتہائی اہم ترین مسئلہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور غیب نہیں جانتا۔ یہاں بھی ہے، اس آیت میں، قرآن ہے، میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، اور بھی کئی آیتیں موجود ہیں، لیکن آج کلمہ پڑھنے والے کئی اور لوگوں کے پاس غیب کی خبریں لینے کے لیے جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس بھی علم غیب ہے، اپنے پیروں کو، فقیروں کو، ٹھیک ہے نا۔ اور کئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا۔ کئی جو ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ وہ سب اول آخر کا علم ان کے پاس تھا، لوح محفوظ ان کے سامنے تھی، جو چاہتے وہ کر لیتے، ان میں تبدیلیاں کرتے۔ یہ اللہ کی صفات غیروں میں بانٹنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کوئی تھوڑا بہت دین کا عالم ہے، ان کے بارے میں کیا سمجھ لیتے ہیں کہ یہ غیب جانتے ہیں۔ ابھی مجھے پچھلے ہفتے یو کے سے ایک خاتون نے جو ہے کال کی، اس نے اپنی پریشانی مسئلہ بیان کیا۔ ٹھیک ہے، آپ پریشان ہیں، آپ دین کے عالم سے رہنمائی لیں، پوچھیں، وہ آپ کو دعا بتائے، جو بتا سکتا ہے صحیح طریقے سے وہ بتائے گا آپ کو۔ لیکن اب وہ مجھے کیا کہنے لگی کہ میرا شوہر جو ہے وہ دوسری عورتوں کی طرف، کسی اور کے ساتھ اس نے دوستی لگائی ہوئی ہے، میرے طرف کوئی توجہ نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میرے، میں اب کیا کروں۔ میں نے اسے سمجھایا بھی آپ قرآن پڑھیں، آپ ذکر اذکار کریں، آپ دعائیں کریں، اپنے شوہر کے لیے دعا کریں، اور جو آپ میں کمی ہے اپنی کمی آپ پوری کریں، کس وجہ سے آپ کی طرف توجہ نہیں کر رہے، ان کمیوں کو آپ دور کریں، آپ اپنی جو ہے تیاری کا خیال رکھیں، اپنے شوہر کو ٹائم دیں، اس کی ضروریات پوری کریں، اور سب سے جو بہترین چیز جو زیادہ میں نے اس کو بتائی کہ آپ دعا کریں اللہ سے، اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنے والے۔ اب آگے سے مجھے وہ کیا کہتی ہے، آپ مجھے بتائیں کہ اس عورت نے اسے کیا کھلایا ہے، مجھے لگتا ہے اس عورت نے اسے کچھ کھلا دیا، آپ مجھے بتائیں نا۔ میں نے کہا میں کوئی غیب تھوڑی جانتا ہوں۔ پھر بار بار ابھی رات کو دوبارہ اس کی جو ہے نا وائس میسج آیا ہوا تھا، تو وہ کیا، آپ مجھے بتائیں کہ اس نے اس کو کیا کھلایا ہے، اب وہ کہاں ہے، وہ کیا کر رہا ہے، آپ اس سے اس کو ہٹا دیں، آپ ہٹا دیں نا۔ اب میں اس کا نام بھی بتاتی ہوں، اس کی والدہ کا نام بھی بتاتی ہوں، اپنا بھی بتاتی ہوں، اپنی والدہ کا بھی، آپ اس سے اس کو ہٹا دیں۔ یہ کیا ہے بھائی، مجھے کیا پتا، اور مجھے کیا، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ وہ جھوٹا ہے، وہ فراڈی ہے جو کہتا ہے ماں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو انسان ماں کا نام پوچھ کر، اس نے کسی اوروں سے بھی پوچھا ہوگا نا، میرا نمبر اس کو مل گیا کہیں سے، اوروں سے بھی اس نے پوچھا ہوگا، وہ ماں کا نام پوچھ کر علاج کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو بندہ ماں کا نام پوچھ کر علاج کرتا ہے وہ جادوگر ہے، وہ جادوگر ہے، وہ جادو کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ جو بندہ کسی من اتی عرافا او کاہنا فصدقه بما یقول فقد کفر علی انزل علی محمد، جو بندہ کسی کاہن کے پاس، نجومی کے پاس جاتا ہے اور اس کی باتیں سنتا ہے اور اس کی تصدیق کرتا ہے۔ نجومی کاہن کیا ہوتے ہیں، اندازے اور تکے لگا کر
یہ جنات اور شیاطین جاتے ہیں نا اوپر آسمانوں سے باتیں چرانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، پھر ان کو جو ہے انگارے لگتے ہیں، پھر یہ نیچے آ جاتے ہیں، کوئی ایک آدھ بات ان کے کان میں پڑ جاتی ہے، وہ نیچے، وہ اوپر والا نیچے والے کو بتا دیتا ہے، وہ ایک آدھ بات سن لیتے ہیں، وہ نجومیوں کو، کاہنیوں کو بتاتے ہیں، اور وہ کاہن نجومی آگے لوگوں کو ایک وہ سچی بات اور ان میں 99 جھوٹ ملا کر لوگوں کو آگے بتا دیتے ہیں۔ کوئی ایک آدھ بات کبھی ہو جاتی ہے، کسی کا تکا، کسی کی جھوٹی بتائی ہوئی بات وہ سچ بھی ہو جاتی ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو تو بڑا علم ہے۔ اور اس طرح کے کئی جو ہے ہمارے ملک پاکستان میں کارخانے کھلے ہوئے ہیں، انہوں نے لوگ بندے اپنے رکھے ہوتے ہیں کہ فلاں بندہ اپنے گھر میں کیا کرتا ہے، یہ آ رہا ہے، اور اس وجہ کسی نہ کسی ذریعے سے وہ معلوم کر لیتے ہیں کہ یہ گھر میں کیا کھا کے آیا، یا اس کا کس کے ساتھ جھگڑا ہے، کیا ہے، وہ جیسے ہی آتا ہے وہ ان کو بتا دیتے ہیں، ہاں تو نے یہ کام کیے تھے نا، وہ کہتا وہاں پیر صاحب تو بڑے پہنچے ہوئے، اس کو تو پتہ چل گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو غیب اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا، کسی کے پاس نہیں ہے، اسی کے پاس غیب کی خبریں ہیں۔ اور اس وقت مشرکین مکہ کا بھی یہی تھا، پیچھے بھی میں نے بتایا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کے رسول ہیں تو غیر فطرتی طاقتیں آپ کے پاس ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ مثلا آپ غیب کی خبریں بتائیں، آپ جو ہے آپ کے لیے سونے کے محل بن جائیں، یا ہم جو چاہیں آپ دعا کریں وہ چاہتے ہیں ہماری پوری ہوتی جائیں، اسی طرح کے مطالبات آج بھی دین بتانے والوں سے لوگ کرتے ہیں۔ اس طرح میں نے ابھی کہا نا، اس نے کہا آپ اس کو چھڑوا دیں نا، اس سے آپ چھڑوا دیں، کہ میرے بس میں ہے چھڑوانا، تو کسی کے بس میں نہیں ہے نا۔ ہاں یہ اختیار اللہ نے دیا کہ ہم اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، اللہ سے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ دلوں کو بدلنے والے ہیں، اللہ ہدایت دینے والے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ اللہ رب العالمین بہت دور گئے ہوئے انسانوں کو بھی درست راہ پر لانے والے ہیں، اس رب سے دعا کریں، اس کے علاوہ تو کوئی اور چارہ نہیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے نا۔ اگر وہ نہیں ٹھیک ہو رہے تو امتحان سمجھیں اسے اپنے لیے، اور اسی پر صبر کریں، اگر واپس پلٹ آتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور تو کوئی چارہ نہیں، نہ ہی کوئی طاقت ہے ہمارے پاس ایسی، ٹھیک ہے نا۔ تو غیب کی خبریں صرف اللہ کے پاس ہیں، کوئی اور تیسری چیز نہیں ہے، کسی پیر کے پاس، کسی عالم کے پاس یہ مت عقیدہ رکھیں کہ میں جا رہا ہوں اور یہ میرے حالات سے واقف ہے، یا اس کے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہے جو جیسے پھیرے گا وہ ہو جائے گا، یا کوئی ایسا وظیفہ مجھے بتائے گا۔ وظیفے کے باروں میں بھی جو لوگوں نے یہی سمجھ لیا ہے کہ ادھر وظیفہ کیا اور ادھر کام ہو گیا۔ اب مجھے وہی خاتون کہنے لگی، اس کو میں نے بتایا، کچھ دعا بتائی کہ آپ یہ دعا پڑھیں، بار بار پڑھیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم کریں گے۔ وہ مجھے ہفتے کے بعد پھر کہتی ہے میں دعا تو پڑھ رہی ہوں، اثر تو نہیں ہو رہا۔ بھائی یہ دعا کیا ہے، وظیفہ کیا ہوتا ہے؟ وظیفہ ہے اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنا، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ ہم پر کرم کر، التجا کرنا، فریاد کرنا ہے، اس مالک کی مرضی، وہ ہمارے لیے اچھا سمجھے تو ہماری فریاد کو پورا کر لے۔ اب اس کی حکمت کا تقاضا کچھ اور ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے اچھی ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے فیصلے اس کی مرضی کے مطابق چلیں گے، اگر ہمارے حق میں بہتر ہوگا تو اللہ دے دیں گے، اگر وہ چیز ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے تو اللہ نہیں دیں گے۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ادھر وظیفہ پڑھا، ادھر بٹن جیسے دبا دیا ہو، بس بٹن دے دیا، پنکھا کیوں نہیں چل رہا، یہ تو نہیں ہے نا۔ وظیفہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ تعالیٰ مجبور ہیں کہ ہم وظیفہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ ضرور کر دیں گے۔ وظیفہ تو اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے، ایک التجا کرنا ہے، فریاد کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور باقی ہم کیا ہیں، اللہ کے ماتحت ہیں، اللہ والے بن جائے۔ اور پھر یاد رکھیں، یہ چیز یاد رکھیں کہ ہم نا، اگلے دن میں نے پڑھا کہیں پر عربی میں ایک قول لکھا تھا کہ دونوں حالتوں میں عش تعش ما فی ہم و فرح، کہ زندگی گزارو تنگیوں میں بھی اور خوشیوں میں بھی۔ اگر خوشیاں ہیں تو شکر کرو، کیونکہ شکر کرنے والوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا اجر ہے، اور اگر تنگیاں اور پریشانیاں ہیں تو صبر کرو، صبر کرنے والوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا اجر ہے۔ تعش، زندگی گزارو ہمیشہ خوشی کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، کہ اگر تنگی ہے، پریشانی ہے تو صبر کریں، صبر کرنے والوں کے لیے اللہ نے اجر رکھا ہے، اور اگر آسائشیں اور آرام ہیں، سکون ہے، اطمینان ہے، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، شکر کرنے والوں کے لیے اللہ نے بڑا اجر رکھا ہے۔ اصل زندگی تو آخرت کی ہے نا۔ آگے دیکھیں، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، آخری آیت ہے اس رکوع کی، کہ وہ ذات جو تمہیں فوت کرتا ہے رات کو، جو تمہیں رات کو فوت کر لیتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، پچھلے رکوع میں تھا
کہ پچھلی آیت میں تھا کہ جو پتا بھی درخت سے کٹتا ہے اللہ کے علم میں ہے. اب یہاں آ گیا کہ اپنی موت کا بھی خیال رکھو. جس طرح درخت سے پتا کٹ جاتا ہے نا، اسی طرح تمہاری زندگی کا پتا بھی ایک دن کٹ جائے گا. ان درختوں کو دیکھ کر، میں نے وہاں کہا نا، ان درختوں کو دیکھ کر اپنی زندگی کا سرکل بھی سمجھا کریں. درختوں سے بھی، اور جتنے بھی نباتات، پودے ہیں، گھاس ہے، پھل پھول ہیں، وہ کیا ہوتا ہے، کتنا ہماری زندگی میں کئی سرکل بدل جاتے ہیں نا. ایک ہی زمین سے کتنے ہم نے جو ہے وہ گھاس اگتا دیکھا، کتنے پودے اگتے دیکھے، کتنے اگ کر جو ہے وہ ختم ہوتے دیکھے. فجعلناہ ھباء منثورا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا سورہ اعلیٰ میں، الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی فجعلہ غثاء احوا، کہ جس طرح ہم اس کو چٹیل میدان کر دیتے ہیں، غثاء احوا کر دیتے ہیں. تو اسی سے ہمیں اپنی زندگی کا سرکل بھی سمجھنا چاہیے. جس طرح یہ درخت، یہ پتے، یہ پھل پھول یہ ختم ہو جاتے ہیں، اسی طرح ایک دن ہماری زندگی بھی ختم ہو جائے گی. اور اس کو سمجھانے کے لیے اللہ نے ایک دلیل دی ہے کہ وہ ذات جو رات کو تمہاری روح قبض کر لیتا ہے، وہ رب باللیل، رات کو، وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، اور دن میں جو تم نے کمایا ہوتا ہے وہ سب جانتا ہے. یہ رات کی نیند جو ہے، یہ کہتے ہیں نا موت کی بہن ہے. نیند موت کی بہن. یہ نیند اللہ نے دی اس لیے ہے تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ یہ زندگی بھی ایک دن ختم ہو جائے گی. یہ صورت مکی ہے، میں پہلے بتا چکا ہوں. مکہ والے مرنے کو نہیں مانتے تھے، وہ کہتے ہیں بس یہی دنیا کی زندگی ہے، نموت و نحیا، اسی میں ہم جو ہے زندہ ہوتے ہیں مرتے ہیں، آخرت کچھ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پر دلیل دی ہے کہ جس طرح تم سوتے ہو، یہ بھی تو ایک موت ہے نا. ہمارے جسم میں نا دو قسم کی روحیں ہیں، ایک ہے حیوانی روح اور ایک ہے روحانی روح. روحانی روح، ہماری حیوانی روح جو ہے وہ موت کے وقت موجود رہتی ہے، یعنی ہمارا حیوانی جسم جو ہے وہ اندر جو سسٹم اللہ نے لگے ہیں وہ کام کرتے رہتے ہیں. مثلا دل، خون کا نظام، ہمارے مسلز، یہ نیند کے وقت بھی کام کرتے اور بہتر کام کرتے ہیں. اور روحانی روح جو ہے وہ نکل جاتی ہے. اور اسی طرح جب موت آئے گی تو یہ حیوانی روح اور روحانی روح دونوں نکل جائیں گی. یہ جسم صرف ڈھانچہ بچ جائے گا، لاش ہوگی، پھر موت آ جائے گی. اور جس طرح ہم جیسے دیکھیں نا، نیند میں خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں، خواب میں کوئی انسان خوش ہے، کوئی بھاگ رہا ہے، کوئی ڈر رہا ہے، کوئی جو ہے وہ خواب میں بادشاہ بنا ہوا ہے، کسی کی جو ہے وہ کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے. لیکن جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے تو فوراً کیا ہوتا ہے، اوہو یہ تو خواب تھا، خواب میں تو وہ بادشاہ بنا ہوا تھا، حقیقت میں وہ فقیر ہے. ٹھیک ہے نا. مثلا کوئی حقیقت میں بادشاہ ہے تو خواب میں وہ فقیر بنا ہوا ہے، اس کو جو ہے نا لوگوں نے پکڑا ہوا ہے، اس کو جو ہے جیل میں بند کر رہے ہیں. لیکن جب جیسے آنکھ کھلی یہ تو خواب تھا. اس سے ایسے ہی ہوگا جب یہ موت آئے گی، آنکھیں بند ہوں گی اور اگلی کائنات میں، اگلے جہان میں آنکھیں کھلیں گی. تو جیسے نیند سے آنکھیں کھلتی ہیں نا تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو خواب تھا. ایسے ہی جب موت آئے گی، آنکھیں کھلیں گی تو تب پتہ چلا گا اوہو اصل زندگی تو یہ تھی، اصل زندگی تو یہ تھی. قرآن کہتا ہے جب ان سے پوچھا جائے گا دنیا میں کتنی زندگی گزاری، تو کہیں گے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ہی گزارا ہے ہم نے. وہ پوری زندگی چاہے 40 سال ہے، 50 سال، 60 70 سال ہے، تو کیا لگے گا ایک دن یا 2 دن رہے ہیں. جس طرح وہ خواب ہوتا ہے نا، خواب جیسے آنکھ کھلتی ہے وہ سارا خواب بالکل ختم ہو کے رہ جاتا ہے، کوئی حیثیت اس کی باقی نہیں بچتی. اسی طرح جیسے ہی آنکھیں کھلیں گی، اس دنیا کی زندگی چاہے وہ پریشانیوں میں گزری، دکھوں اور تکلیفوں میں گزری، کوئی حیثیت نہیں رہے گی. چاہے عیش و آرام میں گزری، کوئی حیثیت نہیں رہے گی. جس طرح خواب کی حیثیت نہیں ہوتی نا، خواب میں ڈر رہا ہے، خواب میں جو ہے وہ پیچھے سانپ بھاگ رہے ہیں، یا خواب میں عیش و آرام کر رہا ہے، جیسے آنکھ کھلی خواب کی حیثیت ختم. اسی طرح اس زندگی کی حیثیت بھی ختم ہو جائے گی میرے بھائیوں. اور پھر کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایک حدیث میں آتا ہے، ایک بندہ، یہ آخری بات کر کے بات ختم کرتے ہیں، ایک بندے کو جہنم میں ڈالا جائے گا. اس نے دنیا کی زندگی ایسے گزاری ہوگی کہ کبھی کوئی تکلیف نہیں آئی ہوگی اسے، ہمیشہ عیش و آرام میں، کبھی کوئی پریشانی نہیں آئی، کبھی کوئی مشکل نہیں آئی، آسائشیں ہی آسائشیں، ٹھیک ہے نا. اور فراوانیاں مال و دولت کی، جو چاہتا تھا وہ ہو جاتا تھا، حکومتیں دی تھیں اللہ نے اسے،
عیش و آرام میں زندگی اس نے بسر کی، لیکن اللہ کا باغی اور نافرمان تھا، اپنے نفس کے مطابق اس نے زندگی گزاری۔ آخرت میں اسے جہنم میں ڈالا جائے گا، جہنم میں ایک غوطہ دیا جائے گا، ایک غوطہ دے کر فرشتے پوچھیں گے ہاں بتا دنیا میں کبھی کوئی آرام دیکھا تھا؟ دنیا میں زندگی کیسے گزاری تھی؟ کوئی سکھ اور چین دیکھا تھا؟ وہ کہے گا مجھے پتہ ہی نہیں آرام کیا ہوتا ہے، چین اور سکون کیا ہوتا ہے۔ جہنم کا ایک غوطہ دنیا کی ساری زندگی کے عیش و آرام بھلا دے گا، اور اس کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک اور بندہ جس کی ساری زندگی دکھوں میں، پریشانیوں میں، بیماریوں میں، آزمائشوں میں گزری ہوگی، لیکن تھا وہ اللہ کا فرما بردار، کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، دکھ آتے رہے، پریشانیاں آتی رہیں، مشکلات آتی رہیں، وہ صبر کرتا رہا۔ مرنے کے بعد اسے اللہ رب العالمین جنت میں بھیجیں گے، جنت میں جائے گا، جنت کی رونقیں اور بہاریں دیکھے گا، صرف دیکھے گا اور ایک سانس لے گا۔ حدیث کے الفاظ ایک سانس لے گا جنت میں۔ فرشتے آ کر پوچھیں گے ہاں بتا دنیا کی زندگی کیسے گزری، دنیا کی زندگی کیسے گزری؟ وہ آگے سے کبھی کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی دنیا میں، کوئی دکھ تو نہیں آیا؟ وہ کہے گا مجھے پتہ ہی نہیں دکھ کیا ہوتے ہیں، مجھے پتہ ہی نہیں پریشانی کیا ہوتی ہے۔ یعنی ایک لمحہ آخرت کی زندگی کا، ایک لمحہ دنیا کی ساری زندگی کو بھلا دے گا، بالکل ایسے جیسے خواب ہوتا ہے۔ یتوفاکم باللیل، اللہ نے بڑا زبردست کر کے سمجھایا ہے، اس طرح خواب ہوتا ہے ایسے ہی بس یہ دنیا کی زندگی سب بھول جائے گی۔ تو اس لیے اگر آپ آج آزمائشیں ہیں، بیماریاں ہیں، تکلیفیں ہیں، صبر کریں، اللہ کے گلے اور شکوے نہ کریں، حرام کو منہ نہ لگائیں، اپنی خواہش نفس کے پیچھے مت چلیں، شیطان کے ہتھے چڑھ کر جو ہے اپنی آخرت کو داؤ پر نہ لگائیں، دنیا کے چند ٹکوں کے لیے، دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے اپنی آخرت کا سودا مت کریں، اپنے ایمان کا سودا مت کریں۔ یہ دنیا گزر جائے گی، یہ دکھوں میں، پریشانی میں، یہ تھوڑی سہولیات سے بھی گزر جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ اگر نہیں ہے زیادہ سہولیت تو کیا ہو گیا، جیسے گزر رہی ہے زندگی ویسے گزار دیں، گزر جائے گی، اتنی گزر گئی نا تو آگے اگلی بھی گزر جائے گی۔ آخرت کی فکر کریں، وہ کام کریں جو اللہ کو راضی کرنے والے ہوں، جو جنت کے قریب کرنے والے ہوں، ان کاموں کے قریب نہ جائیں جو اللہ کی نافرمانی والے ہوں، جو اللہ کو ناراض کرنے والے اور جہنم کے قریب کرنے والے ہوں، تاکہ ہماری آخرت سنور جائے۔ اور اللہ جانتا ہے جو تم دن میں کرتے ہو، ثم یبعثکم، اسی کی طرف پھر وہ اٹھا دیتا ہے تمہیں، یعنی دنیا میں موت کے بعد تمہیں اٹھاتا ہے، فیہ، اسی دنیا میں، لیقضی اجل مسمی، تاکہ تم اپنا اجل مقرر کرو، جتنی تمہاری زندگی ہے نا وہ پوری کر لو، جتنی اللہ نے لکھی ہوئی ہے وہ زندگی تاکہ تم پوری کرو۔ ثم الیہ مرجعکم، پھر اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اصل تو اسی کی طرف جانا ہے نا پھر۔ فینبئکم، ثم ینبئکم، پھر وہ خبر دے گا تمہیں، بما کنتم تعملون، تو کیا تم کیا عمل کرتے رہے، کہ اس دنیا میں تم نے آخرت کے لیے کیا کیا، پھر وہ تمہیں خبر دے گا، بتائے گا کہ زندگی دی تھی کس لیے دی تھی۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ فرماتے ہیں یہ زندگی تو اس لیے دی تاکہ ہم دیکھیں، امتحان لیں تمہارا، اچھے عمل کرنے والا کون ہے، احسن عمل کرنے والا کون ہے۔ جو احسن عمل کر کے آئے گا اس کو خبر دی جائے گی، اور اس کے لیے رونقیں بہاریں اور جنت ہمیشہ ہمیشہ کا عیش و آرام ہوگا۔ اور جس نے احسن عمل نہیں کی، اپنے منمانیاں کیں اور اللہ کی بغاوتیں اور نافرمانیاں کیں، اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس کے مطابق اپنا عقیدہ اور عمل بنانے کی توفیق عطا فرما دیں۔ اللہ جب تک زندہ رکھیں، قرآن کے ساتھ جوڑ کر، اسلام کے ساتھ جوڑ کر، عقیدہ توحید پر زندہ رکھیں، اور اللہ جب ہمیں موت دیں تو ایمان پر، اسلام پر، کلمہ توحید پر اللہ موت عطا فرمائیں۔ مرنے کے بعد اللہ رب العالمین ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ بغیر حساب کے اپنی جنتوں کا مہمان بنا دیں۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔